لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی و فقہی مسائل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی جیسے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی طرف سے جو ای میل پر سوالات موصول ہو چکے ہیں ان پر بات کریں گے، تو ان سوالات کو اسی ترتیب سے آج شامل کریں گے اور علماء کرام کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے آپ جوابات سن سکیں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو بزرگان شرکت فرما رہے ہیں ان میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم حافظ اعجاز احمد صاحب شامل ہیں. ہمیں یہ سوال جو ای میل پر موصول ہوا تھا اور ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا یہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. سائمہ شیخ صاحبہ ہیں ٹیکساس امریکہ سے. انہوں نے یہ سوال بھجوایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، تو اس کی تفصیل اگر آپ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے اعتبار سے تاریخ میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں اور جو ہمارے خلفاء کی فتاویٰ ہیں اس کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہونی تھی، لہٰذا آپ کا جسد مبارک تجہیز و تدفین کے لیے تیار کر کے وہاں لے جایا گیا اور وہیں پر رکھا گیا جہاں پر آپ کی تدفین ہونی تھی. کیونکہ وہ گھر کوئی بہت بڑا گھر بھی نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا. ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے اور دوسری طرف سے اس کمرے سے لوگ نکلتے جاتے تھے، تو مختلف اوقات میں لوگ وہاں پر آتے اور نماز ادا کرتے. پھر اس دور میں ایک یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ اطلاعات کے وسائل کوئی ذرائع اتنے تیز نہیں تھے، لہٰذا جب تک لوگوں تک اطلاع پہنچی اور لوگ مختلف علاقوں سے آنا شروع ہوئے، اگر دیکھا جائے مثلا مکہ سے مدینہ تک ایک فاصلہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ 10 سے 15 دن کا وقت لگ جاتا تھا وہاں تک پہنچتے، تو اتنا لمبا ایک فاصلہ لوگوں نے سفر طے کر کے آنا تھا. تو لہٰذا جب لوگ آتے گئے مختلف ٹولیوں کی شکل میں لوگ آئے ہیں وہاں پہ، تو مختلف گروپس کی شکل میں آئے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی. کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نماز جنازہ کسی نے امامت نہیں کروائی، بلکہ سب لوگوں نے، جو بھی شخص آتا تھا چاہے وہ گروپس کی شکل میں اندر آتے تھے لیکن علیحدہ فرداً اپنی نماز ادا کر کے انفرادی طور پر چلے جاتے تھے. لیکن حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں یہ نماز جنازہ مختلف گروپس کو پڑھائی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف، ایک تو یہ کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی امامت کروائی، اور یہ کہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ نماز ادا کی گئی. یہ ہے اس کے بارے میں. یعنی ایک جو تصور اس وقت ہمارے ذہن میں قائم ہے، جیسے رواج ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع ہو، کوئی عام آدمی ہو یا کوئی ایسی بزرگ ہستی ہو جن کے متعلق سب کو اطلاع دینا ضروری ہو، جس کے لوگ شامل ہونا چاہتے ہوں، خواہش رکھتے ہوں، تو ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. اس وقت پہ سب کو اطلاع بھی ہو جاتی ہے فوری طور پہ، اور لوگ جو ذرائع ہیں رسل رسائل کے وہ بھی تیز ہیں، اور جو مواصلات کے ذرائع آمد و رفت کے وہ بھی تیز ہیں، لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ایک وقت پر سب پڑھ لیتے ہیں. وہاں چونکہ اطلاعات بھی نہیں تھیں اور آمد و رفت بھی جو ہے اتنی آسان نہیں تھی، اس وجہ سے ایک وقت میں لوگ اس رنگ میں شامل جمع ہو کے نہیں پڑھی، لیکن پڑھی گئی ہے اور کئی مرتبہ پڑھی گئی ہے. نماز جنازہ حاضر بھی پڑھی گئی ہے، نماز جنازہ غائب بھی پڑھی گئی ہے. دونوں اس میں جو بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، اور انسانی جو باڈی ہے اس کے ساتھ پروسیس تو اسی طرح ہوتا ہے.
تو ایک وقت تک ہی اسے رکھا جا سکتا ہے، جب اس میں سے روح چلی جاتی ہے تو اس کا پھر تو جب تک وہ رکھی جا سکی اس وقت تک جو لوگ پہنچ سکے پہنچتے رہے، اور جس طرح حافظہ نے فرمایا کہ اس کا مختلف وہ اپنے میں سے کسی کو امام مقرر کر لیتے تھے اور وہ نماز ہو جاتی تھی۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے جس طرح حافظہ نے فرمایا کہ یہ فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسا ذکر ہوا کہ مدینہ سے مکہ کے درمیان قریباً 250 میل کا سفر ہے اور 10 سے 12 دن اس وقت لگ جایا کرتے تھے آنے میں، تو وہ بعد میں بھی لوگ جو عشاق تھے وہ تو آ ہی رہے تھے، تو بعد میں پھر جو آئے انہوں نے پھر نماز جنازہ غائب حضور کی ادا کی، کیونکہ وہ ایک محبت اور اس کے ساتھ جو یہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ غالباً اس لیے اس پہ بہت زیادہ ہمیں نہیں ملتی خاص طور پہ کوئی تفصیلات، کہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، لیکن جس طرح کہ حافظ صاحب نے فرمایا حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی خدمت میں متعدد مرتبہ یہ سوال ہوا اور حضور نے بڑی وضاحت سے اور بڑے شرح صدر سے فرمایا کہ ضرور ہوا، اور مختلف لوگوں نے امامت کروائی، اس میں حضرت ابو بکر کا بھی نام آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت علی کا بھی، اور لیکن اس کے ساتھ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ ایسا وجود تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ اگلے پچھلے اس کے گناہ بخش دیے، اس لیے بعض روایات ایسی ہیں جس سے استدلال محدثین نے اور مفسرین نے کیا ہے کہ چونکہ وہ کیا بس دعائے حضور کی رفعت درجات کے لیے دعا کرتے تھے، تو دعائے جنازہ ایک لحاظ سے چونکہ دعائے مغفرت ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دعائے جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کی جانی چاہیے، دعائے مغفرت۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس دور کے مجدد جو ہیں، جو بھی خلیفہ وقت جو ہوتے ہیں، وہ اپنے دور کے انہوں نے اس کو بتا دیا، ہمارے لیے واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اور ڈیفینٹ پڑھی گئی، اور اس کی ملتی ہیں حضرت ابن عباس سے بھی کہ لوگ آتے تھے اور اس کمرے میں جاتے تھے اور درود و سلام بھیج کے، وہی دراصل جنازہ تھا، اور پھر وہ واپس یہ بھی کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے تھے اور وہ دعائیں پڑھتے جا رہے تھے اور لوگ ان کے پیچھے وہ دعائیں دہراتے جاتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی دروازے پر کھڑے تھے اور لوگ وہاں سے گزرتے اور وہ درود دہراتے جاتے، لوگ ان کے پیچھے دہراتے جاتے، یعنی تینوں کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ دعائیں دہراتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے دہراتے جاتے تھے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب۔ اگلا سوال ہمیں عفت مبارک صاحبہ نے نیو جرسی امریکہ سے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ایک محاورہ وما ملکت ایمانکم کا استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے سیم صاحب بڑی واضح بات ہے کہ اس سے مراد وہ غلام یا وہ کنیز عورتیں ہیں، یا کہنا چاہیے لونڈیاں ہیں، جو دینی جنگوں میں ہاتھ آئیں، یا اس وقت جو انہوں نے اسلام کی بعثت سے قبل جو ان کے زیر تسلط غلام اور لونڈیاں تھیں، وہ مراد ہیں۔ اسلام نے ایک طرف بہت ضروری اور بنیادی تعلیم یہ دی ان کی آزادی کا، مختلف سزاؤں کے طور پہ، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پہ کہا کہ غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس محاورے سے مراد وہ خواتین یا وہ غلام ہیں جو ان دینی جنگوں میں ہاتھ آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور میں بہت ساری اس کی کہ اس دور میں باقاعدہ کچھ سرکاری جیل خانہ جات نہیں ہوتے تھے، سرکاری جیلیں بھی نہیں ہوتی تھی کہ کہاں ان کو رکھا جاتا۔ جنگ بدر کے موقع پہ جو ان کے 70 جو قیدی ہاتھ آئے تھے، ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ مختلف لوگوں کو مختلف کا ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو اس طرح کوئی ایسا نہیں تھا، تو اس لیے جب وہ ہاتھ آتے تھے جنگوں میں تو ان کو پھر تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ اس کے کھانے پینے، اس کی رہائش، لباس کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ اور پھر چونکہ وہ اس کی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ کیوں تھا، اس لیے کہ دشمن بھی یہی کام کرتا تھا۔ جب جنگوں میں اگر کوئی مرد ان کے ہاتھ آ جاتا یا قتل کرتے، وہ شہید کرتے، تو اس کا
مصلح کرتے، اس کی بے حرمتی کرتے۔ اگر کوئی مسلمان عورت ان کے ہاتھ آ جاتی تو اس کو وہ اپنی لونڈیوں میں شامل کر لیتے، اپنی عورت ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو بیوی، جس طرح بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے وہی اس کے ساتھ کرتے، لیکن بطور بیوی نہیں بلکہ لونڈی کے۔ تو اسلام نے پہلے تو جنگوں کی اجازت نہیں دی، صبر 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 کی تلقین، لیکن جب حد سے بات گزر گئی تو پھر اسلام نے کہا کہ اب تم بھی ان کو وہی کرو، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا وہ کرتے ہیں۔ تو جواباً پھر قرآن کریم نے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دی کہ تم بھی ہے۔ اب جب اس قسم کے غلام اور لونڈیاں جنگوں میں ہاتھ آتی تھی، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ کوئی باقاعدہ شاہی جیل خانے تو تھے نہیں کہ جس میں انہیں رکھ لیا جاتا، لوگوں کے سپرد ہوتا تھا، تو جب ان کی ذمہ داریاں وہ اٹھاتے تھے تو پھر ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی اسلام نے اجازت دی کہ وہ گویا ایک لحاظ سے اسی طرح ہے کہ تمہاری، جس طرح تم بیویوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ان سے بھی اٹھاؤ، کیونکہ تمہارا دشمن بھی تمہاری عورتوں سے یہ کر رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ اس طرح سے ایک لحاظ سے رکھا، لیکن جو تعلیمات دیں اس سے کہیں بہتر جو ہے ان کو مقام دیا۔ لیکن ایک اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کیا، وہ میں پیش کروں گا کیونکہ بہت ضروری ہے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے حضور کے ان ارشادات کو پڑھنا اور یہاں پہ بیان کرنا۔ اس میں بہت خوبصورت ایک فکرہ حضور نے فرمایا کہ دشمن تو ہماری عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور ان کی عورتیں اگر ہمارے ساتھ آئیں تو ہم انہیں مائیں بہنیں بنا لیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر کوئی بدلے کا چلتا نہیں ہے، اس میں دنیا میں کسی جگہ بھی کسی جگہ نہیں ہوتی۔ اب یہ اسلام کی بحث نہیں رہ بالکل بالکل درست۔ آج بھی جو جنگیں ہوتے ہیں، جس طرح جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا تھوڑا سا لمبا اقتباس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ضروری ہے، چشمہ معرفت میں حضور نے اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس پہ اسلام پہ ہونے والے تمام اعتراضات کو دھو دیا ہے حضور نے۔ حضور فرماتے ہیں، کسی کا اعتراض تھا، مختلف اعتراضوں کے جواب حضور دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں رہا یہ امر کہ کافروں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آویں لونڈیاں بنا کر ان سے ہم بستر ہونا، تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اس کو ہرگز محل اعتراض نہیں ٹھہرائے گا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں اکثر چنڈال اور خبیث، بد فطرت اور خبیث لوگ، خبیث طبع لوگ ناحق اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے دکھ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے، اور بے رحمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اس کو لونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں، حضور نے بریکٹ میں لکھا ہے، مگر لونڈی کی طرح اس کو داخل کرتے تھے، یعنی بیوی کا اسے درجہ نہیں دیتے تھے۔ اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو، مگر آخرکار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دے دی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑو، اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ کرو، لیکن پھر بھی مصلح کرنے سے منع کیا، یعنی منع فرما دیا کہ کافروں کے کسی مقتول کی ناک، کان، ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، اور جس بے عزتی کو مسلمانوں کے لیے وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے حکم دے دیا۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں۔ یہ تو انصاف اور طریق عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضے میں لاویں تو اس کو لونڈی بناویں اور عورتوں کی طرح ان کو استعمال کریں، اور جب مسلمان ان کی عورتوں اور ان کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ خدا بے شک حلیم ہے مگر وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ پس اسی طرح جب عرب کے خبیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز نہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے تو خدا نے ان کو تنبیہ کے لیے یہ قانون جاری کر دیا کہ ان کی عورتیں بھی اگر لڑائیوں میں پکڑی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ پس یہ تو بموجب مثل مشہور کہ عوض معاوضہ گلہ نہ دارد،
عفظ معاوضہ گلہ نہ دارد، یعنی بدلے کا بدلے پہ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی محل اعتراض نہیں. جیسے ہندی میں بھی یہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب اس پہ ایک حضرت صاحب نے حاشیے میں اس کی اور وضاحت کی ہے، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضامندی لی جاتی ہے، لیکن یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان عورتوں کو کیوں لونڈی کے طور پر کیوں ان کے ساتھ ہم بستر ہوا جائے، اس کی وضاحت حضور کر رہے ہیں. لی جاتی ہے، لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے مگر وہ ان ظالم طبع جنگجو لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں پر بے جا ظلم کیے ہیں، تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جرائم کی پاداش میں لونڈی بنائی گئی. یہ وہ عورتیں ہیں جو جنگ میں شامل ہوتی تھیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی تباہی کا نظارہ کرتی اور ان کی معاونت کرتی، وہ مراد ہیں. جو اپنے گھروں میں ہیں وہ مراد نہیں ہے. اس سے پاداش میں لونڈی بنائی گئی تو اس کی آزادی کے حقوق سب تلف ہو گئے، لہٰذا وہ اب فتح یاب بادشاہ کی لونڈی ہے، اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لیے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فتح یاب ہو کر اس کے اپنے قبضے میں لانا یہی اس کی رضامندی ہے. یہی حکم توریت میں بھی موجود ہے. ہاں، قرآن شریف میں فک و رقبتن یعنی لونڈی غلام کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام بیان فرمایا ہے، اور عام مسلمانوں کو رغبت دی ہے کہ اگر وہ ایسی لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیں تو خدا کے نزدیک بڑا اجر حاصل کریں گے. اگرچہ مسلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چنڈال لوگوں پر فتح یاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے، مگر پھر بھی بدی کے مقابل پر نیکی کرنا خدا نے پسند فرمایا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب حضور فرماتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے. وہ ہماری عورتوں کو نہیں بناتے اس طرح لونڈیاں اور غلام. اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں، کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقے کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو. پس جب کہ اب وہ زمانہ نہیں اور اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں، بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں. اس لیے اب اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے. تو یہ ہے حکم اور عدل کا زبردست فیصلہ اور پوری وضاحت. ہر قسم کا اعتراض اس پہ دور ہو جاتا ہے اور اب اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس سے معاملہ کا ایمانکم سے مراد اپنے گھر کے نوکر چاکر اور وہ بھی ملازم لیتے ہیں. قطعاً اس سے نہیں ہے. پوری وضاحت اس میں آ گئی ہے کہ کس طرح یہ عورتیں اور غلام آتے تھے. یعنی ملکت ایمانکم کا جو جن لوگوں کو اگر عربی سے زیادہ واسطہ نہیں، ملکت ایمانکم کا مطلب ہے کہ مالک بنے، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک بنے. اور اس کے مالک بننے کی کیا صورت ہے وہ محترم خان صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ جنگ بھی عام نہیں، جنگ میں بھی اس جنگ میں بھی فرمایا جس میں اچھی طرح دینی جنگ اور خون ریز جنگ ہو تو اس میں قیدی بنانے کی اجازت ہے. یعنی کہ معمولی باتوں پہ جا کے دھوکے سے کسی کے بندے کو پکڑ لیا ہے اور اس کو لونڈی اور غلام بنا، وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں موجود ہے، جنگ اپنے عروج پر ہے، دونوں طرف سے کوئی اس میں شک شبہ نہیں. اور رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات بیان کی گئی ہے وہاں پر کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ خون ریز جنگ جو ہے وہ نہ ہو چکی ہو. اور جب وہ ہو گیا ہے معاملہ کہ وہ لوگ دشمن کے طور پر خود وہ یہی ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر ہم فتح پائیں تو ان کے مردوں کو قتل کریں گے، ان کا مال لوٹیں گے اور ان کی عورتوں کو ساتھ لے جائیں گے لونڈیاں اور غلام بنا کر. تو ایسی صورت میں جب ان کا یہ پورا ارادہ تھا تو پھر دوسرے فریق کو بھی تو یہ حق حاصل ہوتا ہے تاکہ
اس نرمی سے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، جس سے ان کو دلیری نہ پیدا ہو کہ وہ اس کام کو دہراتے چلے جائیں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر جو اسلام کی تعلیم کا حسن نظر آتا ہے آگے جا کر مزید یہ کہ جب ان کو بنا لیا جائے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان سے کام لینے کا، یہ ہے کہ لونڈی اور غلام سے وہ کام نہیں لینا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر اس کا کام بھاری ہے تو اس کے ساتھ خود مدد کرنی چاہیے۔ بالکل واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ مدد کرو اس کی۔ پھر ان کو تعلیم کا جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے اگر ممکن ہو، اور جب اس کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، یہ سارے اس کو رہنے کا، کھانے کا، لباس کا انتظام کیا۔ پھر اگر ان کے ساتھ وہ تعلقات نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں پر مرد اس سوسائٹی میں ہیں ان کے لیے بھی خرابی کا باعث ہے اور اس عورت کے لیے بھی خرابی کا باعث ہے۔ اور پھر جب وہ کسی ایک فرد کے سپرد ہے، یہ نہیں کہ وہ معاشرے میں ہر ایک کی ملکیت ہے اور وہ جو چاہے سلوک کرے، اور جب اس کے نتیجے میں ان تعلقات کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ از خود جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ام ولد بن جاتی ہے، اور وہ اس کی ایک آزاد عورت کی حیثیت جو ہے وہ شمار ہوگی اور بیوی کی طرح اس کا درجہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے جہاں یہ تعلیمات، جہاں وقت کی ضرورت تھی، مجبوری تھی، حالات ایسے تھے، وہاں پر جب یہ اجازت دی اس کے ساتھ پورا اس کا ضابطہ اخلاق دیا ہے۔ اور پھر جب ایسے وقت میں جب کہ یہ صورتحال نہیں ہے اور جو مسیح علیہ السلام کا اقتباس محترم زیر خان صاحب نے جیسے پیش کیا، حضور نے آخر پر یہ الفاظ باقاعدہ طور واضح طور پر لکھیں کہ جب ایسے وقت میں اب کافر لوگ یا جن سے دینی جنگ اگر ہو وہ ایسا نہیں معاملہ کرتے تو پھر بلا وجہ ایسا کرنا ناجائز اور حرام کے زمرے میں یہ داخل ہے۔ ہمارے پاس یہ چند منٹ ہیں تو اس میں چاہتا ہوں کہ ایک یہ مختصر سا سوال جو ہے یہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ جنازہ اٹھاتے وقت میت کا سر کس طرف ہونا چاہیے؟ اس میں حدیث کی روح سے یا قرآن کریم کی روح سے ہمیں کوئی ایسا شرعی حکم تو نہیں ملتا کہ اس کا سر کس طرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں دوسری ہدایات تو موجود ہیں کہ اس کو کفنانا کیسے ہے، دفنانا کیسے ہے، بلکہ اس کو کس چیز پر لے کے جایا جائے، یعنی حدیث میں لفظ آتا ہے، سریر کا لفظ آتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے جو سریر نما جو چیز ہے، جو بستر نما چیز ہے، اس کو کیسے اٹھانا ہے، اس کو کیسے لے کے جانا ہے۔ لیکن لے جانے کے حوالے سے کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، یہ کوئی واضح ہدایت حدیث میں یا کوئی شرعاً کوئی ایسا حکم ملتا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے خلفاء کی سنت اور جو رواج ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جس طرف میت کو لے جایا جا رہا ہے اس طرف میت کا سر ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں رواج کے مطابق حضرت مسیح السلام کی طریق کوئی ایسا واضح نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن تعامل جو ہے بزرگان کا اور جو طریق جماعت میں بھی رائج ہے وہ اس کے مطابق یہی ہے جو حافظ صاحب نے۔ لیکن بعض فرقے بعض اور لوگوں میں یہ ہے کہ وہ ٹانگیں آگے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان چلتا ہے تو پاؤں اس کا آگے جاتا ہے، پہلے پاؤں آگے جاتا ہے پھر اس کا باقی وجود جاتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ ٹانگیں لیکن ہاں جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عجیب سا ہے کہ انسان لٹایا ہوا ہے اور ٹانگیں اس کی اس طرح ہیں تو وہ اس کو پسند بعض دوسرے نہیں کرتے۔ بہرحال لیکن ہماری جماعت میں جس طرح حافظہ نے فرمایا کہ مستند طریق اور جو ہم نے دیکھا ہمیشہ سے حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کا یہی ہے کہ جس طرف جایا جا رہا ہے سر اس طرف ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین کرام جو سوال رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے پروگراموں میں ان پر بات کریں گے، اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ای میل ایڈریس آپ جانتے ہیں اس پر بھجوا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گفتگو ہوئی اس میں اگر آپ کسی پہلو کی مزید وضاحت چاہتے ہیں، کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو بھی ہم ضرور ویلکم کریں گے، یا کوئی ایسا نیا موضوع آپ چاہتے ہو کہ جس کے متعلق گفتگو کی جائے، آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہو، یا ارد گرد کے معاشرے میں یا ماحول میں بعض دفعہ ایسی کوئی بحث چھڑ جاتی ہے دینی یا فقہی، تو وہ بھی آپ ضرور ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی شامل کریں۔
اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول